تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. اس پروگرام کی غرض و غایت کے لیے، چونکہ کسی بھی پروگرام کی غرض و غایت اور اس کے اغراض و مقاصد یہ جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں شہر اورنگ آباد کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت حضرت مولانا محمد معیز الدین صاحب فاروقی ندوی دامت برکاتہم کو کہ آپ تشریف لائیں اور اس پروگرام کی غرض و غایت پیش فرمائیں. الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین صدق اللہ العظیم. آج کے جلسے کے صدر باوقار حضرت مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب دارالعلوم دیوبند سے تشریف لائے مبلغ دارالعلوم حضرت مولانا عرفان صاحب قاسمی، اورنگ آباد کے امیر شریعت حضرت مولانا مفتی معیز الدین صاحب قاسمی، اور جامعہ اسلامیہ کاشف العلوم کے استاذ تفسیر و حدیث حضرت مولانا عبدالقدیر مدنی، مولانا عبدالرحمن صاحب اشرفی، مولانا عبدالرزاق صاحب اور دیگر علماء کرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے معززین. جمعیت علماء آج سے 100 سال سے اس ملک میں جس وقت جیسی ضرورت رہی اور اس ملک کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والی جماعت، اس نے اب اس سخت ترین حالات میں ملک کے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ انشاءاللہ اس کشتی کو کنارے لگایا جائے گا. اور الحمدللہ اس جماعت کی یہ خوبی رہی ہے کہ بڑے بڑے اللہ والے علماء اس جماعت کے سرخیل رہے ہیں. حافظ ندیم صدیقی صاحب جو مہاراشٹر کی صدارت فرما رہے ہیں، میرے دوستو اس جلسے کی غرض و غایت میں بہت تھوڑے دیر میں آپ کو بیان کر دوں کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلابی نبی تھے جنہوں نے پوری دنیا میں صرف 23 سال میں انقلاب برپا کر دیا. اور اس دنیا کی حالت یہ تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جس کا قرآن نقشہ پیش کرتا ہے کہ زمین کی خشکی اور تری میں فسادی فساد پھیل گیا تھا اور انسان اللہ کو بھول چکا تھا اور جہنم کے گڑھے کے کنارے انسانیت کھڑی تھی. کنتم علی شفا حفرۃ من النار، اللہ نے یہ فرمایا کہ تم جہنم کے آخری گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بچانے کے لیے اس دنیا کا مسیحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اور آپ کی ساری زندگی اتنی زیادہ مشقتوں سے بھری رہی کہ آپ نے 23 سال میں مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ایسے نوجوانوں کو اور صحابہ کو تیار کر دیا تھا کہ پوری دنیا میں انہوں نے انقلاب برپا کر دیا. مسلمان کبھی بھی حالات سے مایوس نہیں ہوتا، مسلمان حالات سے جو ہے دل گرفتہ نہیں ہوتا. تو میرے دوستو ان حالات میں خود مسلمانوں کے اندر اتنی خرابی آئی کہ نشہ عام ہو گیا، لڑکیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہے. جس قوم کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ ساری انسانیت کا وہ کام کرے، وہی بیمار پڑ گئی. تو اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، تو اس لیے اب یہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ ایک عنوان ہے. ابھی صدر صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو تحریک بنا کر گلی گلی کوچا کوچا قریہ قریہ مسلمان ایسے اٹھ کھڑے ہو. ابھی صدر صاحب نے عصر کے بعد علماء سے کہا صرف کام کرنے والے 50 افراد خالی ہو جائے تو انشاءاللہ پورے مہاراشٹر میں انقلاب آ جائے گا. اور کام کرنے والے لوگ نہ گرمی دیکھتے ہیں نہ سردی، نہ کسی کی شکوہ کرتے ہیں نہ شکایت. حضرت گنگوہی کا قصہ سنا رہے تھے صدر صاحب کہ ان کی پوری زندگی ریل اور جیل میں گزری،
جب جا کر یہ انقلاب آیا تو میرے دوستوں، میرے سامنے بیٹھے نوجوانوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نصرت بالشباب، میری مدد جوانوں نے کی تھی، اور جوان کافی تعداد میں آج مجمع میں موجود ہے، اور یہ طے کر کے اٹھے ان بزرگوں کے سامنے، جیسے حضرت یعقوب نے اپنے تمام بچوں کو بلا کر اس بات کی گارنٹی لی تھی کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کہیں تم شرک میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ تو سارے بچوں نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اے بجان آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تو حضرت یعقوب کی روح آرام سے پرواز کر گئی۔ یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء آپ سے گارنٹی لینا چاہتے ہیں کہ اپنی نئی نسل کی ایمان کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے لیے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے۔ جتنا باطل جو ہے جال بن رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو اٹھ کھڑا ہونا ہے اور تیار ہو جانا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ چراغوں کی لو سے ستاروں کی زو تک ہم تمہیں وہاں ملیں گے جہاں رات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ پورے مراٹھواڑہ میں یہ جو ہے جلسے چل رہے ہیں، اور اس کا مقصد جیسے صدر محترم صاحب نے کہا ایک جلسہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے تحریک بنا دینا ہے۔ ہر گاؤں میں ہماری یہ جمعیت پورے گاؤں میں مہاراشٹر کے موجود ہے۔ اسی بنیاد پر صدر صاحب کو گجرات کا اور مدھیہ پردیش کا بھی ذمہ دار بنا دیا گیا۔ ایک فرد نے پورے مہاراشٹر میں اللہ تعالیٰ کے دین کے سربلندی کے لیے سارا نقشہ بدل دیا ہے۔ دوسرے اسٹیٹ میں ان کو بلایا گیا، ان کی جیسی طاقت انشاءاللہ ہمارے مجمع میں ایسے 50 لوگ بھی اگر ایسے کھڑے ہو گئے تو ہم سمجھیں گے ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہ علماء کرام کو آپ یہاں عہد کر کے جائیے انشاءاللہ کہ اللہ کا دین ہر کچے پکے مکان میں ہم پہنچا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تبقى على وجه الارض بیت وبر ولا مدر، زمین کا کوئی کچا اور پکا مکان باقی نہیں رہے گا الا ادخلہ اللہ هذا الدین، مگر اللہ اس دین کو داخل کر کے رہے گا بعز عزیز او ذل ذلیل، عزت والا عزت سے قبول کرے گا اور ذلیل ناک رگڑ کر قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لا تہینوا ولا تحزنوا، نہ غم کرو نہ افسوس، انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر واقعی صاحب ایمان ہے۔ اسی لیے میں نے مقصد آپ کو بتا دیا کہ انشاءاللہ ہم اندر کی خرابیوں کو بھی دور کریں گے، دعوت کا کام بھی کریں گے، غیر مسلموں سے اچھے تعلقات قائم کریں گے، ہمارے معاملات اچھے ہوں گے، ہماری مسجدیں نمازوں سے بھر جائے گی، ہم حضور کی سیرت کو خوب اچھے سے پڑھیں گے اور ایک ایک سنت پر عمل کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیں گے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے دنیا میں وہی غالب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔